حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا انتقال تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا. آپ ابھی اپنی والدہ کے بطن میں تھے, ابھی آپ کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں. اور ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا امتحان ہوتا ہے. ایک آدمی, ایک بچہ جب یتیم ہوتا ہے تو یتیم بھی علماء نے لکھا ہے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں. ان میں جو سب سے یعنی ایسا بچہ جس کا دل بہت زیادہ ٹوٹا ہوا ہو, جو بہت ہی زیادہ قابل رحم ہو, وہ یتیم ہوتا ہے جس نے اپنے والد کو دیکھا ہی نہ ہو, جس نے کبھی اپنی زبان سے یہ لفظ ہی نہ نکالا ہو ابو جان یا ابا جان, یہ لفظ کبھی اس کو بولنا نصیب ہی نہ ہوا ہو. یہ سب سے قابل رحم یتیم ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یتیم تھے, اور ایسے یتیم تھے کہ آپ نے کبھی اپنی زبان سے یہ لفظ نکالا ہی نہیں ابو جان یا ابا جان. یہ آپ کو کبھی یہ لفظ آپ نے بولا ہی نہیں اپنی زندگی میں, اپنے والد کو دیکھا نہیں تو کس کو کہتے ابو. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ امتحانات کا سلسلہ پیدائش سے ہے. تو جب حضرت آمنہ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو حضرت آمنہ نے حضور کی پرورش شروع کی. جب 6 سال حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ہوئی تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ ہم چلتے ہیں مدینہ, اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ کی قبر وہیں پر تھی. میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ وہ شام تجارتی قافلے میں جا رہے تھے حضور کے والد, اور وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ مدینہ میں ہی ٹھہر گئے, وہیں ان کا انتقال ہوا. تو حضرت آمنہ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ہم مدینہ چلتے ہیں, وہاں تمہیں تمہارے والد کی قبر بھی دکھا دوں گی کہ یہ تمہارے والد کی قبر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی میں نے پہلے عرض کی تھی کہ بنو النجار یہ قبیلہ تھا جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جد امجد تھے حضرت ہاشم, انہوں نے شادی کی تھی, جن کے بیٹے تھے عبد المطلب. تو اس لحاظ سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طرح سے ننیال بنتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں ان سے بھی ملاقات کر لیں گے کہ وہ آپ کا ایک طرح سے ننیال بنتا ہے, اور اپنے والد کی قبر بھی دیکھ لینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے. اور ظاہر ہے آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ کا سفر تقریباً کوئی 400-450 کلومیٹر ہے. 400-450 کلومیٹر کا سفر ہے. اتنا لمبا سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا. اور آپ کے والد کا جب انتقال ہوا تھا حضرت عبداللہ کا, تو آپ کو میراث میں ایک باندی ملی تھی جو کنیز ہوتی ہے. اس زمانے میں اس کا رواج تھا. ام ایمن ان کا نام تھا, ام ایمن. وہ بھی حضرت آمنہ کے ساتھ تھی, اس لیے کہ یہ حضور کے والد کی باندی تھی. جب ان کا انتقال ہوا تو پھر وہ حضرت آمنہ کی باندی بن گئی, حضرت آمنہ کے ساتھ رہا کرتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے مدینہ منورہ, اور وہاں کچھ عرصہ رہے. روایات میں آتا ہے کہ 1 مہینہ آپ نے وہاں گزارا, اور پھر واپسی میں دوبارہ مکہ مکرمہ آنے کے لیے وہاں سے سفر شروع کیا. تو مدینہ منورہ سے آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے ابوا یہ جگہ کا نام ہے. جب وہاں پر حضرت آمنہ پہنچی ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی, اور انہوں نے کہا کہ اب میں آگے چل نہیں سکتی. تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہم یہاں ٹھہرتے ہیں کچھ دیر, اگر طبیعت ٹھیک ہوئی تو اس کے بعد چلیں گے. جب حضرت آمنہ وہاں ٹھہری تو ان کی وہ بیماری مزید بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ اسی جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا. یعنی آپ سفر پر ہیں, مسافر ہیں, رستے میں ہیں, اور یہ صحرا ہے بالکل. یہ جو علاقہ ہے ابوا یہ بالکل صحرا ہے, کوئی آبادی, کوئی وہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات, کچھ بھی نہیں ہے وہاں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے یہ آپ کو ایک زندگی کا ایک بہت بڑا صدمہ دوسرا آپ کو پہنچا کہ آپ کی والدہ آپ کے سامنے ان کی روح نکل گئی اور ان کا انتقال ہو گیا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک 6 سال کا بچہ اپنی والدہ کی قبر خود کھودے, یہ کوئی کم صدمہ نہیں ہے. وہاں کوئی تھا نہیں, ام ایمن تھی جو ان کی باندی تھی حضرت آمنہ کی, اور ایک حضور تھے. خود ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمر میں اپنی والدہ کی قبر کی کھدائی کی, ام ایمن نے ان کی مدد کی, وہاں ان کی تدفین وغیرہ سب کچھ کیا. اور وہاں سے پھر جب فارغ ہوئے تو پھر ام ایمن جو حضور کی باندی تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئی. اور اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے سائے سے بھی محروم ہو گئے.
تو والد تو آپ کے پہلے سے ہی نہیں تھے، اور والدہ کا انتقال 6 سال کی عمر میں ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا پیغمبر بنانا تھا، اتنا بڑا نبی بنانا تھا، دنیا کی اتنی عظیم شخصیت بنانا تھا۔ اب ظاہر انسان اگر مادی اسباب کے طور پہ سوچے، دنیاوی اسباب کو اگر دیکھے کہ ایک ایسا بچہ جس کا والد پیدائشی ہے نہیں اور جس کی والدہ 6 سال کی عمر میں چلی گئی، اب یہ بچہ دنیا میں کیا کام کرے گا؟ آیا یہ بچہ کوئی کامیاب بچہ بن سکتا ہے؟ یہ دنیا میں کوئی کامیاب کردار ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اٹھانا ہوتا ہے، جن سے کام لینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کی مشکلات سے گزارتے ہیں، اس طرح کی مسائل سے ان کو گزارتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو جب مکہ مکرمہ ام ایمن پہنچی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر، تو عبد المطلب آپ کے دادا تھے، تو انہوں نے پوچھا حضرت آمنہ کے بارے میں۔ ظاہر ہے اس زمانے میں موبائل اور فون اور یہ چیزیں تو تھی نہیں۔ عبد المطلب نے پوچھا کہ حضرت آمنہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کا تو رستے میں انتقال ہو گیا، اور ہم ان کی تدفین وغیرہ سے فارغ ہو کر میں ابھی اس بچے کو یہاں لے کر آئی ہوں۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ سے منتقل ہوئے اپنے دادا کی کفالت میں۔ عبد المطلب آپ کے دادا تھے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب میں ان کی پرورش کروں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا کی کفالت میں رہے جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی۔ 6 سال میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور یوں آپ کے دادا کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اور انہوں نے انتقال کے وقت ابو طالب کو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا تھے، ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زیادہ ہیں، ابو لہب قرآن میں جس کا تذکرہ ہے وہ بھی حضور کے چچا ہیں، لیکن وہ حضور کے سوتیلے چچا ہیں۔ سوتیلے چچا کا مطلب یہ کہ ان کی والدہ الگ ہے، اگرچہ والد عبد المطلب ہیں۔ حضور کے جو سگے چچا تھے وہ 2 تھے، ایک ابو طالب تھے جو حضرت علی کے والد ہیں، اور ایک زبیر بن عبد المطلب۔ زبیر بن عبد المطلب اور ابو طالب جن کا نام عبد مناف ہے، یہ 2 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ہیں۔ ان کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا ہیں، جیسے حضرت عباس ہیں، حضرت حمزہ ہیں، اور جو حضور کے چچا ہیں، یہ سارے حضور کے سوتیلے چچا ہیں، یعنی ان کی والدہ الگ تھی، والد ان کے عبد المطلب تھے۔ تو عبد المطلب نے اپنی وفات کے وقت ابو طالب کو یہ وصیت کی کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، تو تم نے میری موت کے بعد تم نے اس بچے کی پرورش کرنی ہے، اور تم نے ان کو سنبھالنا ہے، ان کی تربیت تمہارے ذمہ ہے۔ اور اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 8 سال کی عمر میں منتقل ہو گئے اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے، کن کن مراحل سے، مشکل مراحل سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو، اپنے محبوب کو گزار رہے ہیں۔